السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہایت ہی اہم اور پیاری یہ ویڈیو ہے۔ نہایت ہی اہم اس کا موضوع ہے، برے خوابوں سے بچنے کے لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے طریقے کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔ سو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الرحمن اللہ کی رحمت سے توفیق سے ہم برے خوابوں سے بچ جائیں گے۔ ایسے خواب جو بندے کو بیمار کر دیتے ہیں، جو بندے کو پریشان کر دیتے ہیں، جو بندے کو غم زدہ کر دیتے ہیں، جو بندے کو مایوس کر دیتے ہیں، ایسے خواب جو بندے کو آتے ہیں جس سے نہایت ہی بندہ ٹینشن کے اندر چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال اگر ہم کریں گے انشاءاللہ الرحمن ہم ایسے برے تمام خوابوں سے بچیں گے۔ بچنے کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائے ہیں۔ سونے سے پہلے ہمیں کچھ اعمال کرنے ہیں، وہ اگر ہم اس طریقے سے سوئیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں تو یقیناً ہم ایسے برے خوابوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ وضو کریں۔ وضو کر کے سونا نہایت ہی اجر والا کام ہے۔ نمبر ایک، آپ وضو جو ہے وہ ضرور کریں۔ تو وضو کر کے وضو کے بعد کی دعا پڑھ کے پھر آپ اپنے بستر پر آئیں۔ بستر پر آنے سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ جب بستر پر آنے سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کے بعد دعائیں پڑھنی ہے، پھر آپ نے بستر پر آنا ہے۔ آپ نیند میں شیطان اور جنات اور شیطانوں سے آپ کلی طور پر انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ سونے سے پہلے آپ کیا کریں؟ بستر پر آئے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑیں۔ بسم اللہ پڑھ لیں۔ بستر کو 3 مرتبہ جھاڑنا کس طرح ہے؟ ایک چادر لیں، کوئی کپڑا لیں، اس کپڑے کو پکڑ لیں، اس کپڑے سے پکڑ کے اچھی طرح جو ہے بستر کو صاف کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت ہی پیارا فرمان میں آپ کے سامنے اس حوالہ سے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تو آپ آئیں گے بستر پر وضو کر کے دعا پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے بستر کو جھاڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، اس کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ یقیناً یہ رات سونے سے اس طرح سونے سے ہمیں جو ہے کیا سکون ہوا ہے، کیا فائدہ پہنچا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بندہ اپنے بستر پر لیٹنا چاہے، کوئی بندہ آئے اپنے بستر کی طرف اس پر آرام کرنا چاہے، تو سب سے پہلے کیا کرے؟ اپنی چادر کے اندرونی کنارے سے اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لے۔ کیا کرنا ہے؟ چادر لینی ہے، کسی طرح بھی اپنی چادر پکڑ لیں، اس کو بستر پر لگائیں، 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ اچھی طرح اس کو جھاڑیں، پھر بسم اللہ کہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتا، وہ بندہ نہیں جانتا بستر اس نے بچھایا ہے یا صبح وہ اٹھ کے گیا ہے دوبارہ اسی بستر پر آ گیا ہے۔ طبی لحاظ سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا۔ اگر میڈیکل اور طبی لحاظ سے ہم دیکھیں تو پھر بھی یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سائنس اور ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ بستر پر سوتا ہے نا تو اس کے کچھ ایسے جراثیم اور ایسی چیزیں جو ہیں نا وہ بستر پر اس کے جسم سے نکلتی ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں، وہ بستر پر رہ جاتی ہیں۔ جب بندہ دوبارہ آتا ہے جھاڑنے کے علاوہ، یعنی بغیر جھاڑنے کے بندہ پھر بستر پر لیٹ جاتا ہے تو پھر اس کو وہ جو ہے اس کے قریب آتی ہیں اور اس کے جسم میں داخل ہوتی ہیں، تو اس کو بیماری ہو سکتی ہے۔ یہ سائنس اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بستر پر آئے تھے اس کے بعد آپ بستر پر چلے گئے ہیں، بستر سے اٹھ کے پھر آپ آئے ہیں، یا بستر پر پہلی بار آئے ہیں، آپ نے بستر بچھایا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ
کہ آپ کے اٹھ جانے کے بعد یا بستر سیٹ کرنے کے بعد آپ نے بستر جو ہے بچھا کر آپ چلے گئے ہیں، کام وغیرہ کیا ہے، پھر آ کر آپ لیٹے ہیں، آپ نے جھاڑا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بستر پر کن مخلوقات میں سے کون آیا ہے، یعنی جنات ہیں، شیاطین ہیں، شیطان ہیں، کون ہیں، وہ آپ کے بستر پر آگے ہیں۔ پھر جب آپ لیٹنا چاہیں تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ کون آ گیا تھا آپ کے بستر پر۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان بھی نا، گھروں کے جو سانپ ہیں ان کو مارنا نہیں، 3 دن آپ نے اجازت دینی ہے۔ 3 دن اجازت دینے کا مطلب کہ آپ نے سانپ دیکھا تو آپ اس کو کہیں چلا جا چلا جا چلا جا، وہ نہ جائے تو اس کو مار دو۔ اگر اس طرح وہ غائب ہو جائے تو 3 دن اس طرح کرتے رہیں، وہ شیطان ہو سکتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو پھر آپ اگر یہ سارے معاملات کر لیں تو پھر اب لیٹیں آپ اپنے بستر پر۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ سن لیں گے تو سبحان اللہ آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی ذات پاک ہے، آپ کا نام لے کر میں اپنے بستر پر لیٹ گیا ہوں اپنے پہلو کے بل، اور آپ کا نام لے کر ہی میں اٹھایا جاؤں گا، آپ کا نام لے کر ہی میں اٹھوں گا۔ اگر تو نے میری روح کو اپنے پاس روک لیا، اللہ اکبر کبیرہ، تو اس کی مغفرت فرما دینا، اور اگر تو نے اسے واپس بھیج دیا تو اسی طرح حفاظت فرمانا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے اپنے بستر پر لیٹیں گے انشاءاللہ الرحمن آپ برے خوابوں سے جو ہے محفوظ رہیں گے۔ آگے کافی ساری احادیث موجود ہیں اسی حوالہ سے، میں چاہتا ہوں کہ طویل ویڈیو نہ ہو، مختصر ہو، جو میں ترتیب کے ساتھ کوشش کروں گا کہ تمام جو ہیں یہ چند احادیث اور رکھی جائیں تاکہ ہم برے خوابوں سے محفوظ رہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔